الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام شرکائے تقریب کو علی عمران ممتاز، جناب طاہر شہزاد اور صابری صاحب کی جانب سے، ٹیم کی جانب دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہے بسم اللہ سے آغاز کے سویر کا اجالا، ہے بسم اللہ سے آغاز کے سویر کا اجالا، وہ بہت مہرباں نہایت رحم کرنے والا۔ بقول سلیم کوثر، وہی جو دکھ بھرے موسم کی ویرانی میں سینوں پر دھنک لمحوں کی خوشبو سے مہکتا ہاتھ رکھتا ہے، دلوں کو جوڑتا ہے اور پھر ان میں محبت نام کی سوغات رکھتا ہے۔ سفر میں راستے گم ہو، ردائے گمرہی کتنی ہی میلی ہو، غموں کی دھوپ پھیلی ہو، اسے کوئی کہیں جس وقت اور جس حال میں آواز دیتا ہے، وہ سنتا ہے، بہت مہرباں ہے، رحم کرتا ہے۔ وہی سچ ہے، ہمیں سچ بولنے کا حکم دیتا ہے، سو اسی کو یاد کرتے ہیں، اسی کے نام سے آغاز کرتے ہیں۔ آیات بینات کی مختصر تلاوت کے لیے میں التماس گزار ہوں برادرم وقاص فرید قریشی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں۔ اس کمبل پوش پہ میں قرباں، صورت بھی ہنسی سیرت بھی ہنسی۔ اس کمبل پوش پہ ہم سب قرباں، اندازہ کر لو اس کی عظمت کا، کہ آغاز ہے اس کی منزل کا، رک جائے جہاں جبریل امی۔ ہدیہ نعت بحضور سرور کونین پیش کرنے کے لیے تشریف لائیں گے جناب منصور نقشبندی صاحب، آپ ٹیم ممبر ہیں کرن روشنی کے۔ پڑھیے وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، میں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا میرے آقا میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، میں ان کا منگتا، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے۔ میرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے قرطاس معطر ہے، اس نام کی کرنوں سے ہر چیز منور ہے، اس نام کی کرنوں سے ہر چیز منور ہے، وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے۔
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے دوسرے ٹیم ممبر ہیں، انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا، تو میں گزارش کروں گا صرف 2 اشعار پر اکتفا کیجیے گا۔ تشریف لائیں گے عبد القادر صاحب۔ دوشی پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حال دل کس کو سنائیں، حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں، کیوں مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے، ہم جزاک اللہ۔ قادر صاحب کا حوالہ ہو، کالم کا حوالہ ہو یا کتاب دوستی کا حوالہ ہو، آپ ایک نمایاں نام اور مقام رکھتے ہیں، آپ صدارتی ایوارڈ یافتہ ادیب ہیں، اس سے کہیں بڑھ کر ایک خوبصورت انسان ہیں، ایک درد دل رکھنے والی شخصیت ہیں، جناب شاکر حسین شاکر صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا، یہ سالگرہ کی تقریب ہے، میں نے علی سے کہا بھی تھا کہ صرف کیک کاٹنے تک رہتے ہیں، طاہر شہزاد بھائی اور علی بھائی چاہتے ہیں کہ چیزیں دونوں طرح کی چیزیں ہونی چاہیے، فارمل بھی اور انفارمل بھی، تو اس سیشن میں لیکن آپ تالیاں بجا سکتے ہیں، یہ سالگرہ کی تقریب ہے۔ مفتی صاحب کی جانب سے اجازت ہے، اپنی تعریف کی فوج میں ویلکم کیجیے جناب شاکر حسین شاکر صاحب۔ اس کے علاوہ ہمارے مہمان خصوصی ہیں، آپ معروف کالم نگار ہیں، شائعہ نگار ہیں، آپ بھی شعر و ادب نثر کے حوالے سے نمایاں نام اور مقام رکھتے ہیں اپنے کام کی بدولت۔ میری مراد جناب عزیز سلیم مجوکا صاحب، آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید۔ ان کے علاوہ ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے، اس وقت ایک خوبصورت نثر نگار اور ایک باکمال نقاد کی حیثیت سے ایک معلمہ اور ایک بہترین شخصیت جناب سائمہ نورین بخاری صاحبہ ہماری مہمان خصوصی ہیں، تشریف لائی، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ صرف جنوبی پنجاب ملتان ہی نہیں بلکہ اپنے قلم کے ذریعے، اپنی تحقیقاتی رپورٹنگ کے ذریعے، حقوق نسواں کے حوالے سے یا انسانی حقوق کے حوالے سے ایک ہی نمایاں نام اور آپ کا مقام ہے، آپ اس کی واقعی حقدار ہیں، جس طرح آپ کو پذیرائی دنیا بھر میں دی جاتی ہے، ملتان سے لے کر UN کے پلیٹ فارم تک۔ میری مراد میری بڑی بہن میرے لیے مینٹور کی حیثیت رکھتے ہیں سوشل سیکٹر کی رپورٹنگ کے حوالے سے، محترمہ جنابہ انیلا اشرف صاحبہ۔ السلام علیکم آل آف یو۔ میں پروگرام میں آنے والے تمام مہمانوں کو روشنی میگزین کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں روشنی ٹیم کے تمام ممبران کو بھی ویلکم کہتا ہوں جو آج کی سیلیبریشن کا خاص حصہ ہیں۔ یہاں جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان تمام لوگوں نے روشنی میگزین کو پروان چڑھانے میں اپنا حصہ ڈالا۔ کوئی بھی ادارہ جب بنتا ہے تو اس کے پلس اور مائنس پوائنٹ ہوتے ہیں، اور راتوں رات کوئی بھی ادارہ نہ سٹرونگ ہوتا ہے نہ بنتا ہے۔ تو روشنی میگزین کی ٹیم نے بھی اس ادارے کو بنانے میں اپنی شب و روز محنت کا ثبوت دیا، ہارڈ ورکنگ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ روشنی ٹیم نے اس میگزین میں کام کرتے ہوئے برا وقت بھی دیکھا، لیکن برا وقت دیکھنے کے ساتھ اس برے وقت سے سروائیول کیا۔
میگزین کے ساتھ تمام ممبران چٹان بن کر کھڑے رہے۔ میں ایک بار پھر روشنی ٹیم کے ہر ممبر کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ جنہوں نے میگزین کی ترقی و اشاعت میں اپنا کردار ادا کیا۔ روشنی میگزین کی باقاعدہ اشاعت کا آغاز 2005 میں ہوا اور یہ سفر آج بھی کامیابی سے جاری ہے۔ روشنی میگزین کا بچوں کے ادب میں کیا کردار ہے؟ اگر اس کو بیان کیا جائے تو اس کے لیے کئی دن کی نشست چاہیے ہوگی۔ معاشرے کے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں، یہ معاشرے میں مثبت انداز فکر کی ایک روشن مثال ہے، جس نے ننھے پروان چڑھتے ہوئے بچوں کی ذہن سازی اور تربیت میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ہاؤس کے مینجمنٹ کا حصہ ہیں، تو علی عمران ممتاز صاحب 2 ٹائمز ان کو صدارتی ایوارڈ ملتان میں حاصل ہوا۔ یہ ملتان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے، جہاں پہ وہاں بہت سارے جو ادیب ہیں ہمارے ملتان کے، ان کی تصاویر لگی ہوئی ہیں، تو اگر آپ کی کاوشوں سے اس میں علی عمران ممتاز کا بھی اس میں اضافہ ہو جائے۔ چلے میں میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس میں اپنا کردار ادا کیجیے گا۔ آنے والے تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ السلام۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ میں نے پہلے اپنے تعارف میں بتا دیا تھا، میرا نام محمد زبیر ارشد ہے اور کرن روشنی کا پروف ریڈر اور اعزازی سب ایڈیٹر ہوں۔ اور میرے درمیان جو ہے نا علم و ادب کی کہکشاں جو اتری ہوئی ہے، ان کی موجودگی میں کوئی بات کرنا میرے لیے سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ سچ پوچھیں تو جب سے میں نے نوائب پڑھنے کا مطالعہ شروع کیا تھا تو شاکر بھائی کی کالمز پڑھ کے میرے بھی رجحان ہوا۔ شاکر بھائی کے بعد سر اظہر صاحب کے کالمز پڑھنے کا مجھے پڑھنے کا جو ہے نا وہ شوق ہوا، تو اس سے مجھے یہ ہوا کہ میرا یہ فائدہ ہوا کہ جو پروف ریڈنگ ہوتی ہے، یہ جو الفاظ ہوتے ہیں، الفاظ کا چناؤ کیسے ہوتا ہے، یہ مجھے بڑا سیکھنے کا موقع ملا۔ اس کے بعد اگر میں بات کروں کرن روشنی کے حوالے سے، تو میں مختصراً یہی کہوں گا کہ انتہائی کم تر وسائل میں اس نوجوان نے جو کارنامے سر انجام دیے ہیں وہ سنہری حروف میں لکھے جانے کے مترادف ہیں۔ نعمان صابری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم صابری اللہ صاحب الرحمن نے ایک الرحیم۔ اناؤنسمنٹ کرنی ہے، اس لیے توجہ آپ کی صابری صاحب کی طرف ہے۔ آج ہم ایک نیا سفر بھی انشاءاللہ 18 برس اس کے اور اسی پلیٹ فارم سے ایک نیا سفر شروع کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ میں اپنے تمام معزز مہمانوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے تشریف لانے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر ماہنامہ کرن روشنی کی 18ویں سالگرہ پر تشریف لائے۔ کرن روشنی کے حوالے سے تو آپ کو طاہر شہزاد صاحب نے ماشاءاللہ پوری تفصیل سے آگاہ کر دیا ہے کہ علی عمران ممتاز صاحب نے 18 برس سے اس کی جو اشاعت میں ذمہ داریاں نبھائی ہیں، تو الحمدللہ آج یہ ایک نام بن گیا ہے۔ جنوبی پنجاب کی خاص کر پہچان کرن روشنی ہے، جو انہوں نے اپنے خون پسینے سے اس کی اشاعت کی ہے۔ حالات آپ کے سامنے ہیں، جو آج کل حالات چل رہے ہیں کہ کیا حالات جا رہے ہیں رسائل کے حوالے سے، تو میں آپ سے یہ گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم الحمدللہ یہ بلبل کے نام سے ایک نیا رسالہ نکالنے لگے ہیں، بلبل کے نام سے، اور اس کا جو مین مقصد ہے وہ تھیلیسیمیا کے بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے اس کی رسائل تو ماشاءاللہ بہت سارے آ رہے ہیں، لیکن تھیلیسیمیا کے بچوں کے حوالے سے آج کل میرے خیال کوئی رسالہ نہیں آیا۔ پورا کرا دیں سر۔ تو اس حوالے سے ہم نے الحمدللہ یہ قدم اٹھایا ہے، تو اس پہ کام جاری ہے انشاءاللہ۔ یہ جیسے یہ سالگرہ منا رہے ہیں، اس لیے اس کا بھی جنم دن ہے، تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس کی جتنی بھی آمدن ہوگی وہ تھیلیسیمیا کے بچوں کی فلاح بہبود پر خرچ کریں گے۔
تو اس کے لیے پلاننگ علی عمران صاحب کر رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز وہ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے. لیکن مستقبل بھی ہم نے جو اس کے بارے میں سوچا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو گل بل فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں لانا ہے، اس کے بعد گل بل ہاسپٹل بھی بنانا ہے بچوں کے لیے. لیکن اس کے لیے ہمیں سب بھائیوں کے تعاون کی ضرورت ہوگی. ظاہر اکیلے بندے کو یہ کام ہوتے ہیں، لیکن ہم اس میں یہ کریں گے کہ ہم اراکین منتخب کریں گے، اراکین بنائیں گے ادارے کے. گل بل فاؤنڈیشن کے اراکین بنائیں گے جو ہر مہینے ہمیں اپنی استطاعت کے مطابق 100 روپے تو لازمی ہوگا، ان کو رسالہ بھی ملے گا اور 100 روپے انہوں نے ممبرشپ دینی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ جتنا کوئی حسب توفیق اپنا خدمت کرے گا وہ اس کا اجر ہی ملے گا انشاءاللہ العزیز. تو بس یہ مختصر سا تعارف تھا. تو امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ لوگ ہمارے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے اور ہم ہماری اس کاوش کو دام عروج تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. یہ کیونکہ نیک مقصد کے تحت کام شروع کیا گیا ہے، تو نیک مقصد جب انسان شروع کرتا ہے تو اللہ اس کی خود بخود مدد کرتا ہے. تو ہمیں امید ہے اور اللہ کے یہاں کامل یقین ہے کہ ہم انشاءاللہ اس اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے. بہت شکریہ آپ کا جواب. بہت شکریہ جناب. اس وقت ایڈیٹر بھی ہیں کرن روشنی کے، اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑا انہوں نے اعلان کیا ہے. ہم آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں اور دام دل میں سخنے حسب استطاعت آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. میں صابری صاحب نے جتنی گفتگو کی ہے وہ شاید اس شعر کا خلاصہ ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. اظہار خیال کا سلسلہ جاری ہے. میں التماس کروں گا، ترتیب ہماری کچھ اور تھی اب، لیکن جس ترتیب سے بیٹھے ہیں تو سب سے پہلے تشریف لائیں گی معروف نقاد، معلمہ، خوبصورت نثر نگار، خوبصورت شخصیت کی مالک محترمہ، ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے آپ تشریف لائی ہیں، جناب سائمہ نورین بخاری صاحبہ. حاضرین محفل، امید روشنی فورم پاکستان، ادبی کرنیں کرن کرن روشنی، تعلیم سے تربیت تک، علم سے عمل تک، ان روشن اور منور جذبوں کے علمبردار علی عمران ممتاز صاحب جو روح رواں ہیں، چیف ایڈیٹر ہیں، قاری محمد عبداللہ صاحب، جناب اظہر سلیم مجوگا صاحب، جناب پروفیسر ریاست علی صاحب، راؤ طاہر شہزاد صاحب، انیلا اشرف صاحبہ، اور صدر ذی وقار جناب شاکر حسین شاکر صاحب. معزز سامعین، there is no land like the land of your childhood. جو آپ کی بچپن میں گزرے ہوئے واقعات ہیں، جگنو، تتلی، ستارے، آسمان، وہ ایک طویل زندگی کے سفر میں آپ کے ساتھ چلتے ہیں. بچے کی دعا جیسے ہمارے ساتھ چل رہی ہے، اقبال کی پرندے کی فریاد، ایک پہاڑ اور گلہری، ماں کا خواب، حفیظ جالندری کے سونے والے جاگو، یا افسر میرٹھی کی چاند میں پریاں رہتی ہیں. چاند میں پریاں رہتی ہیں، اماں باجی کہتی ہیں، چاند میں پریاں رہتی ہیں، رات کو پر پھیلاتی ہیں اور اتر کر آتی ہیں، سب بچوں کو سلاتی ہیں اور پھر خواب دکھاتی ہیں، اماں باجی کہتی ہیں. چاند ہے کہ بعض بچے بھی بہت شعور اور بالیدگی کے اعتبار سے بڑے ہوتے ہیں، اور بعض بزرگ ہو کر بھی کھلنڈرے بزرگ ہی رہتے ہیں. شاکر بھائی سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کن کو کہوں. اور من کے موسم کی بات کی جائے اور جن کھلنڈرے بزرگ کو ہمارے اوپر گزشتہ 4 سالوں سے جو تھا وہ مسلط کیا گیا، تو اس سے ہمارے بچوں کا اخلاق بھی. بہت شکریہ، بہت خوبصورت گفتگو کی آپ نے، اور موضوع کی مناسبت سے ہی کی. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور خوش آمدید کہنا چاہوں گا. ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان محترمہ زاہدہ خانم صاحبہ تشریف فرمائے ہیں، جو کہ خانہ فرہنگ ایران کی انچارج کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں، اور ایک علم و ادب دوست شخصیت ہیں. آپ کی تشریف آوری کا بے حد شکریہ.
اس کے ساتھ ساتھ کراچی سے ہمارے محترم دوست جو کہ کرن کرن روشنی سے وابستہ ہیں اور بذات خود بھی ایک ادارے کے مدیر ہیں، جناب سعید سعیدی صاحب تشریف لائے ہیں۔ میں آپ کو بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کرن کرن روشنی، علی عمران ممتاز صابری صاحب اور طاہر شہزاد صاحب کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے میں گزارش کرنے جا رہا ہوں اپنی بڑی بہن، سینئر جرنلسٹ اور تحقیقاتی صحافی محترمہ انیلا اشرف صاحبہ۔ آپ کی بھرپور تالیوں کی گونج میں محترمہ انیلا اشرف صاحبہ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ میرے جیسے لوگ اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں جن کے بڑے بھی بہت ذہین، فطین، دانشور ہیں، جن کے چھوٹے بھی اسی قسم کے ہیں، لیکن جو میرے جیسے ہیں وہ بہت نالائق اور نکمے ہوتے ہیں اور بہت بھاری پھر بوجھ ہوتا ہے بولتے ہوئے بھی، اور شاکر صاحب کے ہوتے ہوئے بولنا میرے خیال میں گستاخی بھی ہے۔ میرے بڑے بھائی ہیں، میرے استاد ہیں، مینٹور ہیں، اور اس شہر کی ثقافت، ادب، ہر لحاظ سے، سیاست سے لے کے گھر تک ایک بڑی شخصیت ہیں، اتنے قدور ہیں کہ ہمارا بولنا میرے خیال میں نہیں بنتا ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اور کرن کرن روشنی کے ساتھ آپ کو ایک بات بتاؤں، میری صحافت کا آغاز بھی 2005 میں ہوا، تو جب یہ سٹارٹ لیا تھا تو عرفات بھائی تھے، ایک پہلی پریس ریلیز آئی تھی، میں جنگ میں تھی، میرے دوسرا تیسرا دن تھا، تو مجھے یہ خوشی ہے کہ میں بھی 18 سال کی ہوں صحافت میں اور یہ بھی 18 سال کا ہو گیا۔ تو آپ سب کو بہت مبارک ہو۔ بہت مشکل ذمہ داری آپ لوگوں نے اٹھائی ہوئی ہے ہماری نسلوں کے لیے، اور آپ کا جذبہ یہ سلامت رہے اور آپ اس کو جاری اور ساری رکھ سکیں، یہ میری دعا ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب شاکر حسین شاکر صاحب، میں اسی ترتیب سے پھر آپ جناب شاکر حسین صاحب۔ نہیں، بہت شکریہ عبداللہ۔ ہاں، میری کمر میں بھی آج شدید درد ہے۔ علی عمران ممتاز، اظہر سلیم مجوکا، انیلا اشرف صاحبہ، سائمن نورین بخاری صابری صاحب، الفاظ الحور اور خانم زاہدہ بخاری۔ میں نے سائمن نورین سے کہا، میں نے کہا آپ خوش قسمت ہیں، جب خانم تشریف لائی ہیں تو آپ 3.5 سالہ دور پر تبصرہ فرما چکی ہیں، اور ان میرے بچوں نے، نوجوانوں نے مجھے آج صدر محفل بنایا۔ ان کو پتہ تھا کل جو صدر محفل کی پوری دنیا نے عزت دیکھی ہے، انہوں نے آج میری ویسی ہی عزت اس نے جہاز اٹھایا پرائم منسٹر کی اجازت سے اور جا کے اس سے پوچھا ہے کہ تیرا کیا حال ہے، اور یہ حال پوچھ کے اور اپنا حال بتانے کے لیے واپس آ گیا۔ سائن وہ پہلے کر کے گیا تھا۔ تو صدر محفل جو ہیں یا صدر مملکت آج کل ایسے ہی ہیں جیسے کہ میں ہوں، اس میں دوسری بات نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ابھی انیلا نے کہا کہ میرے صحافت کے سفر کو بھی 18 برس ہو گئے اور علی عمران ممتاز کے پرچے کو بھی 18 برس ہو گئے، تو اب آپ کا شناختی کارڈ بن گیا ہے۔ تو یہ شناختی کارڈ جو ہے یہ بنیادی طور پر عزت کا ہے، احترام کا ہے، پہچان کا ہے۔ ان سب کے لیے، ان دونوں کے لیے بہت سی کلیپنگ ہے۔ جب میں اٹھ رہا تھا تو اپنا سپتین کہہ رہا ہوں، اظہر نے کہا تو جلدی جانا ہوگا۔ میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں جلدی نہیں جانا، مجھے یہاں سے ایک اور تقریب میں جانا ہے، اس تقریب میں خاصا وقت پڑا ہوا ہے، تو میں زیادہ سے زیادہ کوشش کروں گا کہ لمبی بات کروں۔ اب لمبی بات کے اندر معاملہ یہ ہے کہ میں کرن کرن روشنی پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں خود اسی سلسلہ روزگار کے ساتھ وابستہ ہوں۔ مجھے علم ہے کہ یہ جو علم کا سودا ہے یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے، یہ سراسر خسارے کا سودا ہے۔ اس میں کبھی کسی نے پیسے نہیں کمائے، اور علی جس طریقے سے لگا ہوا ہے تو میں کہتا ہوں کہ علی جس جگہ چلا جائے وہ ممتاز بھی ہو جاتا ہے، عمران بھی ہو جاتا ہے، تو اس میں خسارہ نہیں دیکھا کرتے۔ تو نسبت کرن کرن روشنی کی بات کر رہا تھا تو یہ بڑی ہمت کے ساتھ کام کر رہا ہے اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے۔ 2 کام اس نے بڑی شوق سے کیے، ایک تو یہ پرچے بڑی شوق سے چھاپے، لکھا بڑا شوق سے، شادیاں بڑے شوق سے کرتا ہے۔ اس کی علی عمران، ہاں یہ اس کی میرے بس کی بات نہیں ہے۔ نہیں عبداللہ کی ایک ہی ہے، وہ اس کو ہم نہیں کرنے دیں گے۔ ہاں مولوی ہے، کوئی پتہ نہیں کب کس وقت
لیکن مطلب یہ جو ہمت ہے نا، ہمیں تو یقین کریں جو اب وہ خانم بیٹھی ہے، اس کا تو براہ راست میری بیگم کے ساتھ تعلق ہے، میں کوئی بات کروں گا نا تو انہیں ہونے اتھوں واٹس ایپ کر دینا ہے، اور کوئی پتہ نہیں کہ یہ ویڈیو بنا رہی ہو تو وہ، لیکن ہم تو ایک کو نہیں بھگت سکے، ٹھیک ہے نا، ایک نے یہ حالت کر دی اور پتہ نہیں، یہ دیکھو یہ اب بھی آج پیارا ہے۔ بہرحال یہ چیزیں زندگی کی علامت ہیں، ظاہر ہے کچھ مسائل ہوتے ہیں تو انسان دوسرا راستہ اپناتا ہے۔ لکھنا آج کے دور میں بڑا مشکل ہو گیا ہے، اور سچ لکھنا، حق لکھنا، لکھنا بھی اور بولنا بھی۔ سائمہ نورین بخاری جب یہاں بول رہی تھیں تو مجھے معلوم ہے کہ ان کا فیس بک دیکھ لیں، ان کی نجی محافل کی گفتگو دیکھ لیں، اور ان کا قلم جب کسی تقریب میں رواں دواں ہوتا ہے، اچھا اور مختلف موضوعات پر لکھا ہے، اور یہ جس قبیلے سے جس کا تعلق ہے، جس کلاس سے تعلق ہے، اس میں تو لوگوں کی بنیادی وسائل نہیں ہوتے، اور یہ کاغذ اور قلم کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور بڑی مطلب خوشی کے ساتھ کھڑا ہے۔ 18 برس منہ سے کہنا آسان ہے، آپ کبھی گزار کے تو دیکھیں 18 سیکنڈ کسی دھوپ کے اندر، یہ دھوپ کے اندر کھڑا ہے، اس کے پاس تو سایہ بھی نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس شجر نے پھل بھی نہیں دینا، لیکن جس کو پانی دے رہا ہے، اس کی آبیاری کر رہا ہے، اس میں کھاد ڈال رہا ہے، ہر مہینے کرن روشنی لاتا ہے، اس لیے کہ یہ اس کا شوق ہے، جنون ہے، تو اس کے جنون کو سلام علی آپ کو، پہلی بات۔ دوسرا، مجھے امید یہ ہے کہ اب اس کے ساتھ ایک اور نوجوان ہے، عبداللہ مجھے بچوں کی طرح عزیز ہے، سچی بات میں آپ کو بتاؤں، میں اس کو ڈانٹتا بھی ہوں، اس کو سمجھاتا بھی ہوں، لیکن بچوں کو دونوں کام کرنے بھی چاہیے۔ عبداللہ میں بہت ساری صلاحیتیں ہیں، خوبیاں ہیں، عبداللہ کا بولنا مجھے اچھا لگتا ہے، اس کا گفتگو میں اشعار کا برمحل استعمال اچھا لگتا ہے، اس کا مطالعہ اچھا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے اس نے کبھی اس بات کو وہ فخر کے ساتھ بیان نہیں کیا، اس کو جب جہاں جس موضوع پر کہہ دیں تو یہ گفتگو کرتا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ قاری ہونے کے باوجود روشن خیال ہے۔ یہ جو میں کہتا ہوں نا کہ ہماری لغت کے اندر اب 3 چیزیں نکال دینی چاہیے، ایک غیرت نکال دیں، یہ لغت کے اندر جو غیرت کا لفظ ہے اس نے ہماری نسلوں کو خراب کیا۔ دوسرا کافر، اس کو بھی نکالنا پڑے گا، اور تیسرا جو خود پسندی ہے، آپ اپنے اندر ذات کے اندر جب رہیں گے ان چیزوں کو نکالیں، اس کی جگہ پر محبت، پیار، خلوص، ایثار یہ ڈالیں لغت کے اندر۔ بچوں کو اس بات کی ضرورت ہے، نہ کہ یہ آپ جگہ جگہ پر فتوے بانٹتے پھریں۔ اس معاشرے کے اندر بہت ایسی چیزوں کی فوری ضرورت ہے۔ وقاص صاحب، آپ ماہر تعلیم ہیں، بچوں کو تعلیم کی روشنی سے آشنا کرتے ہیں، کچھ چیز ٹھنڈی تو نہیں ہوتی؟ نہیں، اچھا، میں نے کہا تو یہ وہ بنیادی بات ہے۔ آپ لکھنے والے ہیں، اگر آپ لکھنے والے نہیں ہیں لیکن پھر بھی آپ کا علم سے تعلق ہے، رسالے سے تعلق ہے، اس کے لیے ضروری ہے اپنے خیالات کو روشن خیالات کی طرف لے کے جائیں۔ درست ہے، تمہاری بات لمبی ہے، مثالیں ہیں، دلیلیں ہیں، تمہاری بات لمبی ہے، مثالیں ہیں، دلیلیں ہیں، ہماری بات چھوٹی ہے، ہمیں تم سے محبت ہے۔ ہوں تو میں پرلے درجے کا نالائق کہ کسی موضوع پر گرفت نہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ عشق کتاب سے ہی کیا ہے یا اپنی بیوی سے، گلے کتاب کو ہی لگایا ہے یا اپنی بیوی کو، چوما اس کے اوراق کو ہے، اس کی مہک سے دل و دماغ میں تازگی محسوس کی ہے، اس کے لمس میں وہ لذت پائی جو نئی نویلی دلہن کے لمس میں بھی نہیں ہے، جو کتاب کے لمس میں ہے۔ تو واقعی انشاءاللہ آپ کی سرپرستی میں جس طرح آپ ہمیشہ سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، باوجود اس کے کہ آپ مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نصیحت دے بڑا خلاف ہوں، تو اس کے باوجود ڈائریکشن دینا، ایک درست سمت پر ہمیں استوار کرنا، آپ کو پھر میں دعائیں دینے لگتا ہوں تو بھی آتا ہے کہ جی اتنی لمبا دعا میں میں کی کرنا ہے، تو بس وہی بات کہ ہمیں آپ سے محبت ہے، اور انشاءاللہ یہ محبتوں کا سفر جاری رہے گا۔ جیسے شروع میں وہ عباس تابش صاحب کا میں نے شعر پڑھا تھا کہ اب پیمبروں نے نہیں آنا، اہل قلم نے محبتوں کی ترویج کرنی ہے، اور انشاءاللہ یہ سفر جاری رہے گا۔ تشریف لائیں گے اسی محبت کے ہی سفر کے ایک اور روح رواں جناب اظہر سلیم مجوکا صاحب، قلم جناب صابری صاحب، محترمہ سائمہ نورین بخاری،
محترمہ انیلا اشرف اور آج کے اس تقریب کے صدر محترم جناب شاکر حسین شاکر، محترمہ زاہدہ خانم صاحبہ، وقاص فرید کوشی صاحب، منیر سمرو صاحب، عرفات ظہور صاحب، اور ہمارے لاہور اور کراچی سے آئے ہوئے کرن روشنی کے ساتھی اور آپ تمام حسین، مجھے خوشی ہوتی ہے ہمیشہ کہ میں نے کرن روشنی کے بہت سے تقاریب میں شرکت کی ہے، بہت سی سالگرہ کے کیک میں ساتھ رہا ہوں، اور آج تو ماشاءاللہ 18ویں سالگرہ ہے۔ گویا کرن روشنی ابھی ٹین ایج میں ہے اور یہ 18واں سال بہت خاص سال ہوتا ہے کسی بھی شخصیت کی تربیت کے لیے، اس کے جذبوں کے لیے، کیونکہ اس ایج کے بعد وہ پختگی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اور ہمیں خوشی ہے کہ کرن روشنی نے جو ستاروں کے ذریعے کہکشاں بنائی، جو روشنی پھیلائی، جو پھول کھلائے، وہ آج ایک تر و تازہ خوشبو کا ماحول پیدا کر رہے ہیں۔ شاکر بھائی نے بہت سی باتیں کی، ہماری باتیں اکثر ملتی جلتی ہوتی ہیں کیونکہ ہم لوگوں کا عہد بھی ملتا جلتا ہے اور دیوار بھی اب ملتی ہے۔ سائمہ نورین صاحبہ نے بات کی، مجھے یاد ہے کہ ہم سب نے بچوں کے ادب سے لکھنا شروع کیا، بچوں کے آفتاب سے محک ہمیشہ جاری و ساری رہے۔ میں اسے ہمیشہ سب سے ممتاز کہتا ہوں، اس لیے کہ اس نے کمسنی میں ہی، اس نے نوجوانی میں ہی ماشاءاللہ علم و ادب کے جو سنگ میل عبور کیے ہیں، وہ اس کے لیے مبارکباد کا لائق ہے۔ عبداللہ بھائی کے حوالے سے شاکر بھائی نے بھی بات کی، ہمیں یقیناً یہ ان لوگوں میں سے لگتے ہیں کہ جیسے اقبال نے کہا تھا، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ستاروں پہ کمن ڈال رہے ہیں، اس لیے تو یہ کرن روشنی کے ساتھ ہیں اور اس لیے تو یہ ہمیں اچھے لگتے ہیں۔ میں بھی شاکر بھائی کے ساتھ بیٹھا تھا، یہ سوچ بھی رہا تھا، یہ بات بھی کر رہا تھا کہ وہ دور جب ہم سٹیج سنبھالا کرتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کہتے ہیں جی لڑکپن کے شوق جوانی تک ختم ہو جاتے ہیں۔ کرن روشنی میرا ایک شوق تھا جو لڑکپن میں شروع ہوا، وہ آپ کے سامنے ہے، یہ شوق ابھی تک ختم نہیں ہوا، یہ شوق اب ایک تحریک بن چکا ہے۔ شوق تب ختم ہوتے ہیں جب ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی۔ کوئی بھی بچہ ہے کسی بھی شعبے میں کام کرتا ہے، جو اس کا شوق ہے اس شعبے میں جانا، اور اس کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے تو وہ بچہ اپنا اس شوق کو ترک کر دیتا ہے یا پھر ڈسارٹ ہو کر کچھ غلط راستوں پر چل پڑتا ہے۔ میرے لیے یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ میرے والد محترم مجھے کہتے تھے کہ کچھ ہو جائے تم نے اس لائن کو نہیں چھوڑنا۔ ایک سبزی فروش ہے جی میرے والد صاحب، سبزی کے کام ہے ان کا، آج کل بیمار ہیں، 5 ماہ ہو گئے ہیں، بیڈ ریسٹ پہ ہی ہیں مکمل، یعنی کہ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں بیٹھتا ہوں، بات چیت کرتا ہوں تو مجھے یہی کہتے ہیں کہ اس راستے کو تم نے نہیں چھوڑنا۔ جب حوصلہ افزائی گھر سے ہی ملنے لگ جائے تو پھر شوق ختم نہیں ہوتے، شوق پروان چڑھتے ہیں، شوق جو ہیں تحریک بنتے ہیں۔ اور جب میں گھر سے نکلا کرن روشنی کا سلسلہ لے کر، تو بھائی جان شاکر صاحب کی صورت میں، اظہر سلیم جوکر صاحب کی صورت میں، اختر عباس بھائی ہیں لاہور میں، ڈاکٹر تخاق ہو کر اسلام آباد، ان کی سرپرستی میں، ان کی موجودگی میں، ان کی حوصلہ افزائی میں میرا یہ شوق جب باہر نکلا مزید پروان چڑھا اور آج کرن روشنی 18 سال کا ہو گیا۔ اختر عباس بھیا کا ذکر میں اس طرح سے بھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب پھول رسالے میں آپ ایڈیٹر ہوا کرتے تھے، اس دور میں میں پریس سیکرٹری ہوا کرتا تھا پھول کلب ملتان کا، اور وہ بھرپور حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے۔ میری یہ کتاب پہ مجھے صدارتی ایوارڈ ملا تھا تو اس کی بیک فلیپ پہ ان کی رائے تھی، انہوں نے اس پہ لکھا ہوا تھا کہ علی عمران ممتاز کے ہاتھ
गुड बर्गर बनाने और कलम गुड कहानियाँ लिखने में मसरूफ़ रहती हैं। ये वो जुमला था उनका जो मेरे लिए हौसला अफजाई था, क्योंकि मेरा फ़ास्ट फूड का काम था किसी दौर में, अब तो मुकम्मल तौर पे पब्लिशिंग का ही काम है। तो ये उनकी हौसला अफजाई थी। फिर कुछ साहिबान मुझसे कॉल पर राब्ते में आए, आज़ाद कश्मीर से, इस्लामाबाद से, तो मुझे कहने लगे कि आपका नंबर हमें बड़ी मुश्किल से मिला है, हमने फ़लाँ से लिया, आपसे ना मिलने का इश्तियाक है, क्योंकि मैं तो मुल्तान रहता हूँ। कहते जब आप इस्लामाबाद आएंगे ना, आपसे हमने ज़रूर मिलना है। मैंने कहा मिलने का इश्तियाक क्यों है? कहते जी हम एक तकरीब में बैठे हुए थे, अख्तर अब्बास भैया एक लड़के की कहानी सुना रहे थे और बता रहे थे कि वो लड़का आज कामयाब हो चुका है किरण किरण रोशनी की सूरत में, उसका नाम अली इमरान मुमताज़ है। तो हमें इश्तियाक हुआ कि हम ऐसी शख्सियत से मिलें, तो हमने आपका नंबर लिया और उसके बाद आपसे राब्ते में आए। फिर इसी तरह इस्लामाबाद अकादमी अदबियात के ज़ेर तमाम दावा अकादमी है, उनके ज़ेर तमाम एक वर्कशॉप हुई। उस वर्कशॉप में मैंने भी शिरकत की, सीखने का मौका था मेरे पास। प्रोफेसर साहब वहाँ आए हैं तो उन्होंने एक टॉपिक पर लेक्चर देना था। लेक्चर के दौरान उन्होंने कहा जी पहले आप अपना तारुफ़ करवाएं। सब ने अपना तारुफ़ करवाया, मैंने भी अपना तारुफ़ करवाया। तो प्रोफेसर साहब कहने लगे कि ये जो अली इमरान मुमताज़ साहब बैठे हैं ना, इनका हमने बहुत तारुफ़ सुना है और मैं इनसे मिलने का इश्तियाक रखता था, और आज मेरी खुश नसीबी है कि ये हमारे लेक्चर में मौजूद हैं। ये वो हौसला अफजाई के बातें हैं जिनकी वजह से आज किरण किरण रोशनी ज़िंदा है। वरना भी मैंने बात की कि लड़कपन के शौक़ जवानी में आते आते ख़त्म हो जाते हैं, फिर नए शौक़, नई कहानियाँ, नए ड्रामे शुरू हो जाते हैं हम सबके। तकरीबन मैंने ये देखा है नौजवानों में भी, जो मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं उनको भी मैंने देखा है, वक्ती शौक़ होते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। जब तक हौसला अफजाई मिलती रहेगी हम इसी तरह कामयाबी से चलते रहेंगे। मेरी यही सोच है, मेरी यही ख्वाहिश है, मैं रहूं या ना रहूं, किरण किरण रोशनी हमेशा ज़िंदा रहे। आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया।